بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 19 مارچ بروز جمعرات کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ نئی دہلی NCR میں طوفانی موسم سے نظام زندگی متاثر، اورنج الرٹ کیا گیا جاری۔ دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جمعرات کو آسمان ابر آلود رہا اور درجہ حرارت تقریباً 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہا۔ اس سے قبل چہارشنبے کے روز گرد آلود آندھی، گرج چمک اور بھاری بارش ہوئی، جس کی وجہ سے موسم میں کچھ راحت محسوس کی گئی۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ بارش اور تیز ہوائوں کے سبب دہلی NCR میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی اور بجلی کے نظام پر بھی کافی زیادہ اثر پڑا۔ شہر حیدرآباد میں غیر معیاری اور صحت کے لیے خطرناک اچار بنانے والے یونٹ کا کیا گیا پردہ فاش، 72 ڈرم اچار ضبط کر لیے گئے۔ حیدرآباد پولیس نے شہر میں عوامی صحت کے تحفظ کے لیے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جیاگوڑا کے علاقے میں غیر قانونی اور غیر معیاری اچار تیار کرنے والے یونٹ کو بے نقاب کر دیا۔ کارروائی کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن کی جانب سے کی گئی، جہاں پر مصدقہ اطلاع اور پیٹرولنگ کے دوران اس یونٹ کا پتہ چلایا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 2 افراد نرسما اور نریش کو گرفتار کر لیا، جو کہ بنا لائسنس کے بڑے پیمانے پر اچار تیار کر کے اسے فروخت کر رہے تھے۔ عید کی نماز صرف مساجد کے اندر ادا کرنے کا فیصلہ۔ ایران جنگ اور خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے تمام خلیجی ممالک میں نماز عید سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے، اور اس بار خطے میں عید الفطر کا تہوار ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے سائے میں منایا جائے گا۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ نماز عید، جو کہ مساجد کے اندر ہی ادا کی جائے گی، میدانوں اور کھلی عیدگاہوں پر نماز عید کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشتبہ خامنہ ای کو کہیں بھی ڈھونڈ کر نشانہ بنائیں گے، اسرائیل کی کھلی دھمکی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کر گئی ہے، جہاں پر اسرائیل نے ایران کے اہم رہنما مشتبہ خامنہ ای کے خلاف سخت بیان جاری کیا۔ اسرائیلی آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایران کی قیادت میں شامل وہ عناصر جو کہ اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں، انہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں تلاش کر کے انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حرمین شریفین میں تکمیل قرآن اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام، لاکھوں افراد کی شرکت۔ حرمین شریفین میں رمضان المبارک کی 29ویں شب لاکھوں افراد نے نماز تراویح اور ختم قرآن کی خصوصی دعا میں شرکت کی۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کی 29ویں تراویح میں تکمیل قرآن اور خصوصی دعا کا اہتمام ہوا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنوب مغربی دہلی کے سعدہ نگر میں ہولناک آتش زدگی سے 7 افراد ہوئے ہلاک۔ جنوب مغربی دہلی کے سعدہ نگر میں ایک عمارت میں ہولناک آگ لگنے سے 3 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر کئی سارے افراد شدید طور پر جھلس گئے۔ فائر بریگیڈ کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ آگ لگنے کے وقت ایک ہی خاندان کے 9 افراد گھر میں پھنسے ہوئے تھے۔ آفیسر نے کہا کہ آگ ایسی عمارت میں لگی جس میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور 4 منزلیں تھیں، اور چھت پر ٹن کا عارضی شیڈ بنا ہوا تھا۔ بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر کپڑے اور کاسمیٹک رکھے گئے تھے، جبکہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فلور پر یہاں پر استعمال کی چیزیں رکھی گئی تھی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ درندہ صفت بھائی نے کیا بہن کا وحشیانہ طریقے سے قتل کرنے کے بعد ناش کے ٹکڑے کر کے تالاب میں پھینک دیے گئے۔ شہر حیدرآباد میں ایک انتہائی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ہولناک واقعے میں ایک شخص نے جائیداد کے تنازعے پر اپنی ہی بڑی بہن کو قتل کر کے اس کی ناش کے ٹکڑے کیے اور انہیں عبداللہ پور میٹ کے ایک تالاب میں پھینک دیا۔ بعد ازاں اس شخص نے خود پولیس سے رجوع کرتے ہوئے گمشدگی کی شکایت درج کروائی، مگر پولیس کو اس پر ہی شبہ ہوا اور تفتیش کے دوران اس سے پوچھ تاچھ کی گئی، جس کے نتیجے میں اسے اور اس کے 2 ساتھیوں کو کر لیا گیا گرفتار۔
गिरफ्तार शुदा शख्स की शिनाख्त पप्पू राम कमावत, राकेश कमावत और सुनील कुमार के तौर पर की गई है, जो सब हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले बताए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद में मिलावटशुदा पनीर, खोवा और डेयरी प्रोडक्ट्स की फरोख्त का किया गया पर्दाफाश। कमिश्नर टास्क फोर्स खैरताबाद जोन टीम ने सिकंदराबाद के गंज बाजार महान काली मंदिर के करीब में अचानक धावे किए। कार्रवाई के दौरान टीम ने 6 होलसेल और रिटेल दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से काफ़ी ज़्यादा भारी मकदार में मिलावटशुदा पनीर, खोवा और दीगर मसनूआत को जब्त कर लिया। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी, एक शख्स को सजाए मौत। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज एक ऐसे शख्स को फांसी दी गई जिस पर इजरायली खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का इल्ज़ाम था। पासदारान इनकलाब से वाबस्ता खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खुरेश केवानी नामी मुलजिम को गुज़िश्ता साल जून में ईरान इजराइल कशीदगी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस पर इल्ज़ाम था कि वो मोसाद को हसास मुकामात की मालूमात और तस्वीर फराहम कर रहा था। रिपोर्ट्स में मज़ीद बताया गया कि साल 2023 में स्वीडन में क़याम के दौरान खुरेश केवानी का राब्ता हुआ था और इसने तभी से ये जासूसी शुरू की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 100 करोड़ रुपए के क्रिप्टो घोटाले में मफरूर एक मुलजिम को पकड़ लिया। अहमदाबाद सिटी क्राइम ने सुजीत शंकर राव देव को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 100 करोड़ रुपए से जायद की क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट MPID एक्ट के तहत जराइम के सिलसिले में 2 साल से मोस्ट वांटेड था। यह खदशा मुंबई के देहसर में पेश आया। सुजीत देव नरोदा अहमदाबाद का रहने वाला है और इस पर कई सारे इसी तरह के धोखाधड़ी के मुकदमात पहले से ही दर्ज है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।